تراویح کے متعلق ایک نقطۂ نظر آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں. بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ تراویح سنت ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے، بعض کہتے ہیں ویسے تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، ہم کیوں پڑھے، اور اس کا ثواب کوئی بھی نہیں ہے. بہت ساری ویڈیوز چل رہی ہیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مشکات المصابیح. اس کتاب کے اندر وہی حدیثیں ہیں جو بخاری کے اندر ہیں، مسلم کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، نئی کوئی حدیث نہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 1400 سالہ پوری کی پوری تاریخ کے اندر تراویح کے اندر کوئی مسئلہ نہیں بنا. آج سوشل میڈیا کا جس وقت دور عام ہوا تو ہمیں یہ مسئلہ لاحق ہو گیا کیا تراویح ہے کہ نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد جس وقت حضرت عمر کا دور آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امام کے پیچھے تمام صحابہ کرام کو جمع کر دیتے. یہ اہل سنت کا منج بھی ہے اور اہل سنت کا طریقہ بھی ہے. وہ کیا ہے کہ سنتی بسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسے خلفاء کی سنت کے اندر تلاش کرو. اور صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، آپ کے بعد حضرت عثمان بھی ہیں، آپ کے بعد حضرت علی بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، حضرت امام حسین بھی ہیں، حضرت امام حسن بھی ہیں. یہ تمام وہ کبار صحابہ کرام ہیں جو عقل بھی رکھتے تھے، سوچ سمجھ بھی رکھتے تھے، ہر ایک چیز پر عبور بھی رکھتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے اس تراویح کی نماز کو بند نہیں کروایا. کسی صحابی سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تراویح کی نماز نہیں پڑھنی، آپ نے ایک امام کے پیچھے قرآن نہیں سننا، آپ نے ایک امام کے پیچھے یہ کام نہیں کرنا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری 1400 سالہ تاریخ ہے. کوئی آدمی آئے اسے اٹھا کر بار بار پاش پاش کر کے چلا جائے تو کیا یہ ہمارے لیے اچھی چیز ہے؟ اس وقت ہم آباء و اجداد کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، اس وقت ہمیں لوگوں کی باتیں یاد کرنے لگ جاتی ہیں. وہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے اہل سنت آپ یہ جو تراویح پڑھتے ہیں اس تراویح کا آپ کو ثواب نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کوئی آدمی ایک نفل ادا کر لیتا ہے اللہ اسے 70 نوافل کا اجر عطا فرماتا ہے. تو وہ تمہارے منہ کیوں نہیں پھٹ گئے؟ اور وہ جو مفتی فضل ہے ہمدرد ہے اس سے اگر کوئی آدمی یہ پوچھے کہ جس وقت آپ کو اہل سنت کا نہیں پتا، اہل سنت کے طور طریقوں کا نہیں پتا، ان کی احادیث کا نہیں پتا، چند کتابیں آپ نے اپنے پیچھے رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ پر آ کر آپ اہل سنت کو یہ جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے اور یہ چیز نہیں ہے، آپ کس طرح ثابت کر سکتے؟ پھر اس کے بعد کبھی آپ کو قرآن ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی حدیث ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. حالانکہ ہمیں نہ قرآن ثابت کرنے کی ضرورت ہے، نہ حدیث ثابت کرنے کی سنت ہے. ہمارے اہل سنت ان کے سامنے جس وقت قرآن و سنت آ جاتی ہے وہ اس پر عمل کر لیتے ہیں. تو لہٰذا اہل سنت کے لیے یہی آواز ہے، ان کے لیے ہماری یہی استدعا ہے کہ آپ قرآن و سنت سے کبھی نہ ہٹیے گا، صحابہ کرام کے طریقوں سے آپ پیچھے نہ ہٹیے گا. قرآن حکیم کو کھول کر آپ دیکھ لیں. آپ کو اگر کسی آدمی سے طریقہ ملے گا تو وہ صحابہ سے ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے ہو بہو اگر کسی نے کاپی کیا ہوگا تو وہ صحابی ہوگا. اس صحابی نے رسول پاک کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. اگر وہ نہ دیکھتا تو ہمیں کس طرح پتہ لگتا؟ تو لہٰذا یہ جو لوگ زبان درازی کرنے لگ جاتے ہیں صحابہ پر تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ نہ کریں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں کہ ایک کڑی سے دوسری کڑی مل کر آج دین ہم تک پہنچا ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.